چھوڑو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سید پور جو تھا آج سے 500 سال پہلے میرے دادا سلطان سید صاحب نے آباد کیا تھا, اور اس کا پرانا نام فتح پور باولی تھا. باولی ایک ہندو تھا, اس کے ساتھ انہوں نے جنگ کی. سر یہ تو سید پور گاؤں میں ہے نا, یہ 500 سال پہلے میرے جد امجد سلطان سید صاحب قوم گکھڑ قبیلے سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے 500 سال پہلے یہاں پہ شکار کے لیے آئے تھے. تو یہاں پہ جب یہ آئے تو ان کو یہ جگہ پسند آئی, اچھی لگی. تو جب اس سے پہلے یہاں پہ ہندو مالک تھا فتح پور باولی, ٹھیک ہے, اس کا یہ سید پور کا پرانا نام فتح پور باولی ہے. جب میرے جد امجد سلطان سید صاحب یہاں پہ آئے تو یہ اس باولی کے ساتھ جنگ کر کے, لڑائی کر کے یہ علاقہ فتح کیا, اور اس گاؤں کا نام اپنے نام کے اوپر رکھا. تو جس جگہ بھائی آپ یہ کھڑے ہیں, یہ پہلے تھا دھرم شالہ. یہاں پہ ہندو ٹیمپل بھی ہے, سکھ ٹیمپل بھی ہے, اور سامنے کچھ گز کے فاصلے پہ مسلمانوں کی مسجد ہے. اور یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ 1802 میں اس کو شروع کیا گیا ہے, اور 1816 میں یہ اس عمارت کو کمپلیٹ کیا گیا ہے. تو جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت مسلمان, ہندو, سکھ یہاں پہ مشترکہ رہتے تھے. یہ گاؤں جو تھا مسلمانوں کا تھا. تو اس جگہ ہندو سکھ آباد تھے. تو یہ میرے جد امجد جو تھے ہمارے خاندان کے, پھر انہوں نے یہ ہندوؤں کے لیے, سکھوں کے لیے یہ اپنی ذاتی پراپرٹی میں سے ان کو یہ جگہ دی ہے کہ یہاں پہ ہندو سکھ یہاں آ کے عبادت کریں, کیونکہ وہ رہتے یہاں تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ویسے تو پنڈی جاتے تھے اپنی عبادت کے لیے, تو انہوں نے پھر ان کو اپنی ذاتی پراپرٹی میں سے جو مالکیت تھی وہ اس میں سے پھر ان کو جگہ دی ہے. جی جی جی. تو جب یہ عمارت بن رہی تھی تو ہندوستان سے جو آتے تھے پنڈی میں لوگ, ہندو یا سکھ, تو پھر انہوں نے ڈونیشن کے طور پہ اس عمارت کو بنایا ہے. اور جس نے ڈونیشن کی ہے اس کے نام کی تختی بھی لکھی ہوئی ہے. وہ آپ کو میں ابھی ہم دیکھتے ہیں, ساتھ ساتھ دیکھیں گے. اور اس کے بعد یہ جو کمرے بنے ہیں جس بندے نے بنایا ہے, جیسے اس کی نواسی پیدا ہوئی, پوتا پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا, تو اس نے اپنے اس یاد سیوا میں نا یہ ساتھ ساتھ وہ ان کی ملکیت بھی بناتے رہے. ہاں ہاں جی جی بالکل. تو پھر اس کے بعد یہ جب یہ پاکستان بنا ہے تو یہ پرائمری اسکول بن گئے ہیں. میں خود اس بلڈنگ میں 1 کلاس میں نے پڑھی ہے. زبردست, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ناظرین آگے بھی چلیں گے, بہت سی اور بھی باتیں کریں گے. صاحب کا کہنا تھا کہ اس بلڈنگ میں کیا کچھ ایسا ہے جو آپ بھی دیکھنے کو دل چاہے گا آپ کا, اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہوں گا کہ ایڈریس بھی دوں گا اس جگہ پہ آنے کا. آپ یہاں پہ آ کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے اس بلڈنگ کی جو خصوصیت, جو چیزیں, جو خاص چیزیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں انٹر ہونے والا ہوں جی اس مندر میں, اور مندر میں کیا ہے اور جو پکچرز وغیرہ جو چیزیں ہیں, جو یاد ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں, کس طرح سے ہیں, وہ آپ کو سب دکھائیں گے. کیا نہیں صاحب, آپ پہلے اندر جائیں. ناظرین ایک ہال نما یہ مندر ہے, اور اس میں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ اوور آل جتنی بھی گرد و نواح پہ جو اس کی دیواریں ہیں وہاں پہ کچھ یادیں وابستہ ہیں. یہ جب اب آپ اس بلڈنگ کے اندر کھڑے ہیں, ہال کے اندر, یہ ان کا ہندوؤں کا ایک لفظ ہے, ان کی دھرم شالہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ آ کے عبادت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو جب یہاں پہ ہندو سکھ آ کے نا, کوئی ہندوستان سے آتا تھا تو یہاں پہ آ کے وہ اسٹے بھی کرتے تھے رات کو. ٹھیک ہے. ان کے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ وہ اپنی عبادت بھی کرتے تھے. کہ یہ جب پاکستان بنا ہے اس کے بعد یہ پرائمری اسکول بن گیا تھا. پاکستان میں جو ہندو سکھ اقلیت آباد تھے ان کو تحفظ دینے کے لیے اس گاؤں کو دوبارہ سے, جو ہندوؤں کا مندر تھا جس کا نام ہے جان کی دیوی, اور سکھوں کا جو گردوارہ تھا, ان کو پاکستان میں ان کی عبادت گاہیں محفوظ بنانے کے لیے مشرف صاحب نے یہ پلان بنایا تھا. تو اس کے بعد جناب جی یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں, یہ جب 1960 میں اسلام آباد بنا تھا, یہ اس وقت کی پکچر لگی ہوئی ہیں. اور سب سے مین چیز میں آپ کو دکھاتا جاؤں کہ جب اسلام آباد کا ماسٹر پلان تیار ہو رہا تھا ہمارے پریزیڈنٹ صدر ایوب صاحب کے, تو اس وقت انڈیا کی پکچرز بھی ہیں یہاں. ہاں یہاں پہ ہیں. اور انڈیا کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو اس وقت ماسٹر پلان میں
موجود تھے. اور اس ماسٹر پلان کی وہ جو تصویریں ہیں وہ بھی ادھر لگی ہوئی ہیں جنرل ایوب صاحب کی. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں کو لفظ اپارا مارکیٹ ہے ایسے ہی ہے. اس کا نہیں پتہ کہ یہ اپارا نام کیسے بنا ہے. تو سب سے پہلے جو 1960 میں پولی کلینک بنا ہے وہاں پہ سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی ہے ماں پارا. ماں پارا اس بچی کا نام تھا, تو اس نام کی وجہ سے اپارا مارکیٹ رکھ دیا گیا ہے. ناظرین یہ بھی آپ کی نا ایک اضافہ ہو رہا ہے آپ کی نالج میں کہ دیکھیں کہ پولی کلینک جو ہاسپٹل ہے اس میں جو بچی پیدا ہوئی, پہلی بچی جس کی برتھ ہوئی, اس کے نام سے وابستہ ہے. اب انڈیا کے جواہر لال نہرو اور یہ ہمارے جنرل ایوب صاحب, یہ ماسٹر پلان کو بتایا جا رہا ہے اور یہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں میٹنگ میں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے جو شاہ ایران تھے ان کے صدر, وہ بھی ماسٹر پلان میں اس وقت شامل تھے. یہ بھی اس وقت, یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے, یہ اس وقت کی ہے. اور یہ کراؤن پرنس ہیں جو, یہ بھی آ کے ماسٹر پلان کا وزٹ کر رہی تھیں. اور اس کے بعد یہ جو راول ڈیم ہے, سب سے پہلے جو راول ڈیم بنا تھا, یہ اس کی پکچر, اور یہ باہر کے جو ڈیلیگیشن تھے وہ آ کے وزٹ کر رہے ہیں. اور یہ سب سے پہلے اسلام آباد کا MNA ہاسٹل, یہ اس کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو ہمارا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA جس کو بولتے ہیں, وہ اس کی عمارت تو نہیں بنی تھی, لیکن یہ عمارت اس کی سب سے پہلے یہ تھی کیپٹل, یہاں پہ اس کا ہیڈ آفس تھا. تو اس سے آگے آپ آتے جائیں, یہ ہمارا سملی ڈیم, یہ اس کی پکچر ہے جب یہ اس کو وہ کام جاری تھا. اس کے بعد شاہ فیصل مسجد ہے. اور اس کے بعد یہ جو آپ کی فارن آفس کی جتنی بلڈنگ ہیں وہ اس کی, وہ ایک انگریز تھا آرکیٹیکٹ, اس نے یہ بلڈنگیں بنائی تھی. اس کا بیٹا بھی اس دن ہمارے پاس آیا تھا اور ہمیں وہ ملا. اس نے کہا جی یہ 1960 میں جو فارن آفس کی جتنی بلڈنگیں ہیں جو سرکاری ہیں وہ میرے بابا نے ڈیزائن کی تھی. آگے چلتے ہیں, یہ اپارا مارکیٹ کی تصویریں ہیں جب بن رہا تھا. یہ اس وقت یہ تعمیر ہو رہا تھا, یہ دیکھیں کام, اور یہ کمپلیٹ. ٹھیک. اور یہ ہمارا وزٹ دامنے کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فرسٹ ٹریٹ پلانٹ ایک شکر پڑیاں میں لگایا گیا تھا. اسلام آباد کی ہسٹری میں سب سے پہلے یہ درخت لگا تھا. اس کے بعد ہمارا یہ نیوز پیپر, اور یہ ہمارا فائر بریگیڈ جو 1960 میں بنا پارا کے اندر جو موجود ہے. جی. اور اس سے آپ آگے آتے ہیں, یہ لال مسجد ہے. اور یہ جو آپ گورنمنٹ سرونٹ جو ملازم ہیں ان کی رہائش گاہیں, کوارٹر اس وقت. اور ناظرین سب سے اچھی جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, یہ وہ بچی ہے فرسٹ بیبی ماہ پارا جو ہاسپٹل پولی کلینک میں پیدا ہوئی تھی. یہ اس کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے, اور یہ اس وقت پولی کلینک تھا. تو اس بچی کی نام پہ پھر اپارا مارکیٹ رکھا گیا ہے. زبردست. ناظرین کتنی اچھی معلومات فراہم کی ہمیں کیانی صاحب نے, اور ساتھ ساتھ آپ کو آج وہ بھی جگہ بتا دی کہ جس کا ہمیں ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا, کہ پاکستان کی مشہور گلوکارہ 2 بہنیں تھیں, رونا لیلا, دینا لیلا. تو یہ سب سے پہلے انہوں نے پرفارمس کیا تھا یہاں پہ. تو یہ اس کی پکچر بھی لگی ہوئی ہیں. 2005 میں مشرف صاحب کی ایک بہت بڑی اچھی کاوش تھی کہ انہوں نے انڈیا کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو تحفظ کے لیے, ان کی عبادت گاہیں جو تھیں وہ ان کو نئے سرے سے تعمیر کرایا. جو کہ ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ نے اقلیتوں کو, ہندوؤں, سکھوں کو, عیسائیوں کو تحفظ دیا ہے, ہم ان کی عبادت گاہوں کو دوبارہ آباد کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس انڈیا میں اب جو ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اللہ پاک انڈیا کے مودی سرکار کو ہدایت نصیب. یہ پرانی گاؤں کی تصویر تھی. ٹھیک ہے. تو اس کو CDA نے ڈیمالش کر کے مشرف صاحب نے, تو اس کے لیے یہ سڑک وسیع کی ہے تاکہ جو باہر کے ڈیلیگیشن سیاح لوگ آئیں ان کو آتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو. جی. اور یہ دیکھیں سید پور کی جو یہ تنگ چھوٹی سی سڑک تھی, تو جب مشرف صاحب نے یہ دکانیں ڈیمالش کی ہیں تو اس کے بعد سڑک کتنی کشادہ. 1947 کے بعد یہ گورنمنٹ نے پرائمری اسکول بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ان کی میرے خیال میں کافی پرانی ہے, یہ تقریباً 200 سال یا 150 سال جس طرح میں نے اپنے بزرگوں سے سنے, یہ سید پور کی پرانی دکانیں تھیں ہندو دور سے پہلے کی نا. تو یہ پانی کی خوبصورت نہر آ رہی ہے, اور یہ جو آپ نیچے نالا دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت صاف پینے کا پانی تھا. ٹھیک ہے. یہ درخت آج بھی قائم دائم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سید پور کا جو قدیمی نالا تھا, یہ جو
اب اس کی حالت خراب ہو گئی ہے. اور یہ جو نیچے آپ نے تالاب تھا جدھر وہ ہندو جو اونچی ذات کے نیچی ذات کے جو یہ تالاب ہے یہاں پہ اونچی ذات کے ہندو آ کے غسل کرتے تھے. جب چھوٹی ذات کے جو ہندو تھے ان کے لیے الگ جگہ تھی, سکھ کمیونٹی کے لیے الگ تھی, ہندو کمیونٹی کے لیے الگ تھی. لیکن جو ہندو ازم ہے اس میں اونچی نیچی ذات کا اس میں بہت پرچار کیا جاتا ہے. ناظرین یہ جو اس کا دروازہ تھا یہ پاس ہی ہندوؤں کا گھر تھا, یہ گھر اب بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس مندر کا نام ہے جان کی دیوی, ٹھیک ہے. مشرف صاحب ویسے جب ہم انٹر ہوئے تھے تو جی یہ اس کا نام ہے, باقاعدہ ان کی ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے جان کی دیوی. اور اصل میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جان کی دیوی کا مندر نام کیا ہے. تو ہندوازم میں یہ ہے کہ یہ اولاد والی دیوی ہے, یہ موت والی دیوی ہے, یہ صحت والی دیوی ہے. تو اس مندر کا نام ہے جان دینے والی, جان کی دیوی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیت پور میں یہ پرانی مسجد ہے, یہ آج غیر آباد ہے. خیر بات ہے. جی 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 یہ جو درخت دیکھ رہے ہیں یہ آج سے کم از کم 200-300-250 سال پرانا ہوگا. اس وقت یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا غیر آباد تھا. اچھا, اولڈ مری روڈ بھی اس میں شامل ہے اور اس کے علاوہ نیڈین ٹاورز اور سیت پور ولیج بھی یہاں پہ مینشن کیا ہوا. ناظرین یہ بہت قدیم زمانے کی بات ہے. اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ راول ڈیم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو ذرا سی ایک سڑک نظر آ رہی ہوگی, یہ آج کل تو وہ ڈیم کی وجہ سے آ گئی ہے. یہ پرانا مری روڈ یہ تھا. اچھا جی جی جب یہ پانی خشک ہو جاتا ہے ڈیم کا تو یہ سڑک اور مسجد کے چھوٹے چھوٹے مینار اور قبریں وہ آج بھی اس آویزاں ہوتی ہیں. ہاں جی جی جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو 0 پوائنٹ تھا یہ وہ اس کی تصویر ہے. اور یہ جنرل ایوب صاحب جنہوں نے ماسٹر پلان کے وقت جو لاسٹ پہ ایک ہوتی ہے میٹنگ جو ٹیم کے ساتھ, ہاں ٹیم کے ساتھ, جنہوں نے یہ اسلام آباد کا ماسٹر پلان آرکیٹیکچر والوں نے, یہ ان کا باقاعدہ نام بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو تھے انہوں نے یہ اس ماسٹر پلان کو ترتیب دیا تھا. اور یہ 0 پوائنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں پل, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو میں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایوان صدر ہاؤس ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ گدھوں پہ جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہے وہ کھدائی کرتے تھے. اب تو ہیوی مشینری آ گئی ہے تو یہ دیکھیں کہ گدھوں پہ وہ ان کا کھدائی سے جاری ہے. اب یہ اس کی حالت دیکھیں کہ یہ اب مکمل روڈ بن چکا ہے. یہ اسٹیٹ بینک سب سے پہلے, اور یہ ہمارا زئی ترقیاتی بینک تھا, ٹھیک ہے, سب سے 0 پوائنٹ پہ ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ یہ فارنر آفس یہاں پہ جو ہے اور یہ ہماری منسٹریاں اس آفس میں ہیں, ٹھیک ہے. پی ایم ہاؤس وزارت ہاؤس میں کچھ وہاں پہ آفس بھی ہیں. تو یہ یہاں کا ایک انگریز تھا اٹلی کا کہ یہ جرمنی کا, کچھ دن پہلے اس کا بیٹا آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ بلڈنگ جو جتنی نقشہ جات ہیں یہ میرے والد صاحب نے بنایا تھا.